اب ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتا کہ اس مطالبے کی کیا ڈیٹیلز ہیں. ویسے تو جو پہلے ہم نے سنا تھا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عدالتی عمل ہے اس میں ایگزیکٹلی مائی پوائنٹ. ہاں ہم نے اس سے پہلے یہی سنا تھا. ابھی فردوس صاحب نے یہ کہا جو کہ میں حیران ہوں. میں نے کیا کہا, میں نے کوئی ایسی نہیں سوری فردوس صاحب نہیں, رؤوف صاحب, آئی ایم سوری, نہیں رؤوف صاحب نے, فردوس سوری رؤوف صاحب نے کہا. میں آتا ہوں. جی جی. تو جب تک مجھے ٹو بی آنیسٹ اس کی کوئی ڈیٹیل نہ پتہ چلے, اس لیے کہ میرے اپنے پروگرام میں بھی جب بھی میری جس سے بھی بات ہوئی ہے وہ یہی کہتے ہیں کہ جی عدالتی عمل میں مداخلت بند ہو تو سارے معاملات جو ہے خود ہی بہتری کی طرف جائیں گے. دیکھیں اس وقت مسئلہ کیا ہے بادامی صاحب, سمجھنے کی چیز یہ ہے کہ آج ہم سارے یہاں پہ بیٹھ کے کس کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ عمران خان صاحب کو. حکومت کس سے مذاکرات کر رہی ہے؟ عمران خان صاحب سے. اسٹیبلشمنٹ کا سب سے بڑا ایشو کون ہے؟ عمران خان. وہ کس وجہ سے ہے؟ اس وجہ سے ہے کہ وہ بہت خوبصورت ہے یا ڈیشنگ ہے یا ہینڈسم, نہیں, اس لیے کہ وہ پاکستان کا سب سے بڑا سیاستدان ہے, عوام اس کے پیچھے ہے. اب مجھے اچھا لگے یا نہ لگے, سیاست میں اگر یہ کامیابی ہے کہ میں کسی کے پاؤں پکڑ کے اقتدار میں آ جاؤں تو وہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے لیے کامیابی ہو. میرے خیال میں سیاست میں بڑی کامیابی وہ بھی کر چکے ہیں. جمہوریت میں تو یہ ہے نا کامیابی کہ آپ کو عوام کا ووٹ ملے. جس بندے نے بغیر الیکشن سمبل کے جیل میں بیٹھ کے الیکشن جیت لیا اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, عدلیہ کے خلاف, حکومت کے خلاف, ہر کسی کے خلاف اس نے کہا کہ جناب ہمارا مسئلہ ہے, ان کے خلاف ہم یہ الیکشن لڑ رہے ہیں, اس کے باوجود وہ الیکشن جیت گیا. تو یہ ایک ریالٹی ہے جس کو میرے خیال میں لوگوں نے تسلیم کر لیا ہے, جو لوگ میٹر کرتے ہیں, اور اسی وجہ سے وہ انگیج کر رہے ہیں. اور جب یہ چیزوں کا حل نکلے گا تو وہ میرے خیال میں وہ حل جو ہے وہ شہباز شریف اور نواز شریف کے بھی پے گریڈ سے اوپر نکلے گا. ان کو بھی شاید بعد میں پتہ چلے. نیازی صاحب کہتے ہیں کہ وہ ٹرائیڈ اینڈ فیلڈ وہ والا طریقہ جو آپ کہہ رہے ہیں ان کے اوپینین میں. لیکن عامر صاحب آپ اس کو ذرا کنکلوڈ کیجئے کہ اگر آپ کی رائے میں جو کہ آپ نے کہا کہ امریکن پریشر بھی ملا لیجیے, سب کو ملا لیجیے, یہ دال گلنے والی نہیں ہے, تو دال گلنے والی نہیں تو پھر کیا, پھر اگلا منظرنامہ کیا ہے؟ بس یہ جیسے پچھلے 2 سال سے جو معاملہ چل رہا ہے, جو بھی چل رہا ہے, یہ ویسا ہی چلنا ہے ابھی اگلے 1-2 سال آپ کے خیال میں, یا کیا منظرنامے میں کوئی تبدیلی نہیں؟ عامر صاحب میں جب بات کر رہا تھا سر بادامی صاحب, جب میں بات کر رہا تھا تو میں نے کہا کہ انہوں نے عارف الوی کے ذریعے جنرل عاصم منیر سے رابطے کی ہر کوشش کی, اس کی براہ راست تصدیق تو نیازی صاحب نے کی. جی ہاں بالکل ایسے ہی. یہ ملے عارف الوی سے اور انکار کیا. یہ آج بھی 100% منت ترلے پہ ہیں کہ جو مرضی لکھوا لو منوا لو پر مجھے اپنی محبت میں دوبارہ لے لو. یہ صرف یہ جو کہانی ہے نا کہ جی نواز شریف اور شہباز شریف کے ساتھ A گریڈ اوپر ہو جائے گا اور نیچے ہو جائے گا, ارے بھائی یہ سارے ایک دوسرے کے پیچھے اسی کام کے لگے ہوئے ہیں کہ ہمیں وہ واپس محبت دے دو, کھیلنے کو چاند دے دو, یہ مقبولیت شقبولیت سب رہ جاتی ہے. اور سامنے سے جواب ہی آ رہا ہے کہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ. نہیں وہ کہتے ہیں آپ کے لیے راستہ بند ہے. ابھی شہباز شریف نے کوئی راستہ چھوڑا ہی نہیں ہوا ہے. ابھی آپ کو بہت محنت کرنی پڑے گی. شہباز شریف نے محنت کر کے جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں نا, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عمران خان مقبولیت پہ ہیں, کوئی شک نہیں, انہیں سیاستدانوں سے بات کرنی چاہیے سیریسلی. چاہے فردوس شمیم نقوی صاحب جیسے سینئر لوگوں کو لگائیں, انہوں نے جو یہ آج کل وہ پکڑے ہوئے نا لوگ, ادھر سے بلا ادھر سے بلا, اور ریئل بلڈ کو چھوڑ کے پی ٹی آئی کے, ان پہ ٹرسٹ کریں اور سیاستدانوں سے بات کریں. ان کے لیے راستہ تبھی نکلے گا. فی الحال شہباز شریف ان کو کوئی راستہ نہیں لینے. فائنل کامنٹ کر دیجئے فردوس صاحب. بادامی صاحب صرف ایک لائن دیکھیں, اگر آپ جن سے مذاکرات کر رہے ہیں اور وزیر اعظم صاحب کو آپ اردلی بھی کہہ رہے ہیں تو یہ مناسب نہیں. اردلی نہ کہیں ان کو اگر آپ ان سے مذاکرات. یہ آپ نے طنز تو نہیں کیا نا ابھی بھی؟ یہ ہر پروگرام میں اطہر کاظمی صاحب کی لائن ہے آج کل. اچھا یعنی طنز اسی سے تسلی میں آتا ہے. نہیں میں ایک آپ بھی لے لیجئے تو مزے نہ لیں اطہر صاحب, مزے لے